حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق عدل القاسم محمد صلى الله وعلى الذين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه ومحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. سورة محمد وعلى معزز سامعین کرام، صاحبان اخلاق، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں چند معلومات کلام کے سامنے پیش کیے تھے، جس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اسی گفتگو کو ادامہ دینا. پروردگار نے کہا ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا کا اختیار اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور خدا نے جو یہ ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، روز اول سے سلسلہ چل رہا ہے، اور جناب آدم کے بعد نبیوں کا سلسلہ یہ چلتا رہا. کل جو بات پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار نے پیغمبر اسلام کو ہادی بنا کر کے بھیجا، لہذا ہمیں سب سے پہلے ہادی کی معرفت کو حاصل کرنا ہے کہ خدا نے جو بھی ذمہ داری لی ہے تو ہادی بناتا کسے ہے، اس کے صفات کیا ہونے چاہیے. تو میں نے کل کی مجلس میں تھوڑا اشارہ کیا کہ خدا نے جسے ہادی بنایا ہے اس کی صفات میں یہ ہے کہ وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے، وہ صادق ہے، امین ہے، معصوم ہے. یہ تمام چیزیں بیان ہوئی آپ کے سامنے، آپ نے سماعت بھی کیا. لیکن خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا. پروردگار کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا. کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث منہم رسولا من انفسہم. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پہ احسان کیا. وہ احسان یہ ہے کہ انہی میں سے ہم نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. آپ اس آیت پہ غور کریں اور رسول کی عظمت کو پہچانیں، اور خدا ہادی بناتا کسے ہے اس کی عظمت کو پہچانے. خدا نے کہا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا. مومنین پر کہ جب ہم نے انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو پیغمبر کو بھیجا ہے
یہ مومنین میں بھیجا ہے، مومنین میں سے بھیجا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں رسول آئے کہاں، پیغمبر آئے کہاں ہے؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو رسول آئے ہیں ابو طالب کے گھر میں، رسول آئے ہیں ابو طالب کے گھر میں، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، انہی میں سے، انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ تو کہنے کا مطلب، میں مثال دے دوں، مجھے یہاں خمسہ پڑھنے آنا تھا، ابھی کوئی راستے میں مجھ سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کانپور کے مومنین کے درمیان مجلس پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب مومنین کا وجود پہلے ہے، میں بعد میں آ رہا ہوں، یعنی یہ زمینہ ہموار پہلے ہے، مجھے خطاب بعد میں کرنا ہے۔ یا میں اور واضح کر دوں، مومنین سننے کے لیے پہلے سے آمادہ ہیں اور مجھے بعد میں سنانا ہے۔ تو وہی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ پروردگار کیا احسان کیا؟ انہی میں سے، انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، اور رسول کو اگر دیکھیں آئے کہاں، رسول کی ولادت سے پہلے جناب ابو طالب، جناب عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے ولادت سے پہلے۔ اب رسول کی ولادت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں، رسول آ رہے ہیں ابو طالب کے گھر میں، لیکن خدا تو کہہ رہا ہے کہ ہم مومنین پر احسان کر رہے ہیں، کہ مومنین کے درمیان بھیج رہے ہیں، انہی میں سے، انہی کے درمیان بھیج رہے ہیں۔ تو اب مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ خدا جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو مومنین کے درمیان بھیجا، مومنین میں سے بھیجا، تو اس کا مطلب مومن پہلے سے ہے، رسول بعد میں آ رہے ہیں۔ تو یا تو یہ مانو کہ جہاں پہ رسول آ رہے ہیں وہاں مومن ہے، جہاں پہ رسول آ رہے ہیں وہاں پر مومن ہے۔ اب جا کر کے آپ دیکھیے رسول آئے کہاں، رسول آئے کہاں؟ تو ہر کوئی کہتا رسول آئے ابو طالب کے گھر میں۔ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین کے درمیان بھیجا، تو یا تو یہ مانو کہ ابو طالب مومن ہے، یا تو یہ مانو کہ رسول مومن کے گھر میں آئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کے بارے میں تو کوئی شک بھی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ تاریخ کچھ بھی کہے، قرآن ابو طالب کو مومن کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا یہاں پر کہا کہ ہادی کو جو بھیجا، ہادی کا عظمت کو پہچانے، کہ ایسے ویسے گھر میں نہیں بھیجا، مومنین کے درمیان بھیجا، مومنین کے پاس بھیجا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جسے ہادی بناتا ہے، جسے ہادی بناتا ہے، وہ واقعاً ایک تو مومن بھی ہوتا ہے، اور اسے جہاں مبعوث کرتا ہے وہ بھی مومنین کی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی مومنین کی جگہ ہوتی ہے۔ اور اگر غور کرنا ہے تو جناب ابو طالب کی جب جناب رسول خدا کی ولادت ہوئی، تو ولادت کے بعد رسول آئے ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا محمد ابو طالب نے، رسول کی ولادت ابو طالب کے گھر میں، یا یوں کہو ہادی خدا کی ولادت ابو طالب کے گھر میں، نام محمد ابو طالب نے رکھا، عقد زمین پر ابو طالب نے پڑھا، عقد پڑھایا ابو طالب نے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے رسول کی عظمت کو پہچانے، رسول آئے ابو طالب کے گھر میں، رسول کا نام رکھا جناب ابو طالب نے، رسول کا نکاح پڑھایا جناب ابو طالب نے۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ تو صحیح ابو طالب، تو نے میرا حبیب تیرے گھر میں آیا،
میرے حبیب کا نام تو نے رکھا، میرے حبیب کا عہد تو نے پڑھایا، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میرا حبیب تمہارے گھر میں آیا ہے، تمہارا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ میرا حبیب تمہارے گھر میں آیا ہے، تمہارا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ میرے حبیب کا نام محمد تم نے رکھا، تمہارے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا، تمہارے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا۔ اور تم نے میرے حبیب کا عہد زمین پر تو نے پڑھایا، تمہارے بیٹے کا عہد عرش پر میں پڑھاؤں گا۔ ایک نماز پڑھے محمد لہذا پروردگار نے کہا یہ ذمہ داری ہماری ہے تو عظمت کو پہچانے پیغمبر کی، اور پیغمبر کے لیے خدا نے جو صفات بیان کی ہے، پیغمبر کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، لیکن قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ظالم کی پیروی نہ کرنا، ظلم کی پیروی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کی پیروی کر لی یا اسے اپنا سرپرست بنا لیا تو تم بھی اسی میں سے ہو، تم بھی اسی میں سے ہو۔ یعنی ظلم کی پیروی نہ کرنا، ظالم کی پیروی نہ کرنا۔ تو اب ماننا یہ پڑے گا کہ جو بھی ظالم کی پیروی کرتا ہے تو اس کا مذہب، یعنی جو پیروی کر رہا ہے اس کا مذہب وہی ہو جاتا ہے جو ظالم کا ہوتا ہے، جو ظالم کا ہوتا ہے اس کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو ظالم کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم نے اس سے مدد مانگی، کسی بھی ظالم سے مدد مانگی تو تمہارا عقیدہ وہی ہے۔ اگر تم نے اس سے مدد مانگی، اس کا عقیدہ تمہارے عقیدے جیسا نہیں ہوگا، تمہارا عقیدہ اس کے عقیدے جیسا ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ اس کے عقیدے جیسا ہو جائے گا۔ اب انصاف سے بتاؤ، رسول اعظم جس گھر میں آئے اور جب تبلیغ کے لیے انہیں جانا ہوا، جب انہیں مدد کی ضرورت پڑی تو رسول نے مدد مانگی یا ابو طالب نے مدد مانگی؟ رسول نے مدد مانگی یا ابو طالب نے مدد مانگی؟ تو ہر کوئی کہے گا رسول نے مدد مانگی۔ تو یہ ماننا پڑے گا جو مذہب ابو طالب کا وہی مذہب رسول کا، جو مذہب یہ نہیں ہے جو مذہب رسول کا وہ مذہب ابو طالب کا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس کے عقیدے پہ انسان ہو جاتا ہے۔ تو جو مذہب ابو طالب کا وہ مذہب رسول کا، تو اب ہم سے نہ کہیے بلکہ خود غور کیجئے کہ آپ رسول کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں یا ابو طالب کی؟ رسول کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں یا ابو طالب کی؟ کیونکہ جو جس سے مدد مانگتا ہے اس کا عقیدہ اس کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے رسول نے ابو طالب سے مدد مانگی ہے، ابو طالب نے رسول سے نہیں۔ تو اس کا مطلب جو عقیدہ ابو طالب کا تھا وہی عقیدہ رسول کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ابو طالب کو کافر کہنے والے، ابو طالب کا ایمان کے قائل نہ ہونے والے ابو طالب پہ شک نہیں رسول پہ شک جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ لہذا ہادی کی معرفت کو پہچانے، ہادی کی منزل کو پہچانے۔ یا میں بات کو اور قریب کر دوں، قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، تم یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، تم یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی ان سے مدد نہ حاصل کرو، ان سے مدد نہ حاصل کرو۔ اگر تم نے ان سے مدد لے لی، اس کی آگے کیا آیت ہے؟ جبکہ اس کے آگے کیا آیت یہ ہے اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان سے مدد مانگی، جبکہ یہ دونوں یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رہبر ہیں، لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے پروردگار نے کہا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
یعنی کہنے کا مطلب اگر تم نے ان سے مدد مانگی یا انہیں اپنا رہبر بنایا یا انہیں اپنا لیڈر بنا لیا، ان سے مددگار کے طالب ہو گئے، تو تمہارا مذہب وہی ہوگا جو ان کا ہوگا، یعنی تم بھی انہی جیسے ہوگے، تمہارا عقیدہ بھی ویسے ہی ہوگا، تم بھی یہودی میں سے، تم بھی نصارہ میں سے ہو جاؤ گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ان کو ولی بنایا، ان کو ولی بنایا تو تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی انہی میں سے، یعنی تم بھی یہودی میں سے ہو، تم بھی نصارہ میں سے ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اس سے ولی مانو، اس سے رہبر مانو، اس سے دوست بناؤ، اس سے مدد حاصل کرو جس کو خدا نے ہادی بنایا ہے، خدا نے رہبر بنایا ہے، اس سے نہ مانگو، یہودی سے نہ مانگو، نصارہ سے نہ مانگو۔ اور اگر مانگو گے بھی تمہاری مدد نہیں کرنے والے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر تم نے مدد ان سے مانگی تو تم بھی وہی ہو جاؤ گے، مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ یہودی سے مانگی تو یہودی، نصارہ سے مانگی تو نصارہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تم ان سے مدد نہ طلب کرو، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ قرآن کے اوپر اعتماد کرنے والے قرآن کو کتنا مان رہے ہیں۔ قرآن تو چیخ کر کے کہہ رہا ہے ان پر بھروسہ نہ کرو، انہیں حاکم نہ مانو، ان سے مدد نہ طلب کرو۔ آپ نے اسی 2026 میں دیکھا جب ایران نے حملہ کیا تو کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ ابھی تک یہی کہہ رہے تھے یا اللہ مدد، اللہ مدد کے لیے کافی ہے، اب تو اس سے مدد مانگی جا رہی ہے جس سے قرآن صراحت کے ساتھ منع کر رہا ہے، بلکہ منع نہیں کر رہا ہے، یہ کہہ رہا اگر مدد مانگی تو تم بھی وہی ہو، تم بھی وہی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک مدد نہ مانگی تھی اس وقت تک مسلمان کہا بھی جا سکتا تھا، اب تو مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ لہذا پروردگار نے بتایا ہے کہ ہمارے ہادی کو پہچانو، یہ ذمہ داری ہماری ہے، تو ہم بنائیں گے لیکن اسے پہچانو۔ لیکن جب انسان خدا کے بنائے ہوئے ہادی کو چھوڑتا ہے تو اسی طریقے سے اس منزل میں آ جاتا ہے جسے خدا منع کرتا ہے، اسے بھی اپنانے لگتا ہے، اسے بھی اپنانے لگتا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہود و نصارہ سے مدد نہ مانگو، لیکن یہاں پر کیا ہے، سب کو چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی چھوڑ کر کے اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس سے مدد مانگی تو تم بھی انہی میں سے ہو۔ تب اس مذہب کا کیا کریں گے؟ خدا کہہ رہا تم بھی انہی میں سے ہو۔ لہذا انسان جب نفس پرستی پر آ جاتا ہے، خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، تو وہ خدا کو بھی چھوڑتا ہے، اس کے ہادی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہادی کے انکار کے بعد خدا کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے اللہ اکبر کوئی بھی کہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جب قرآن نے منع کر دیا ہے تو منع کر دیا، لیکن انسان نے قرآن کے خلاف اقدام کیا، تو آپ انصاف سے بتائیں جو قرآن کے خلاف چلا گیا وہ بھلا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ بھلا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک قرآن، دوسرے اطرت، کہا دونوں کو اپنانا، دونوں کو اپنانا۔ لیکن دنیا نے کیا کیا؟ کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ رسول نے کہا نہیں، قرآن کو بھی اطرت کے ساتھ ماننا، بغیر اطرت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن لوگوں نے کہا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے۔ اطرت کو چھوڑ کر کے جن لوگوں نے صرف کتاب خدا کی بات کی تھی، آج دنیا دیکھ رہی ہے اطرت کو چھوڑنے کے بعد وہ کتاب خدا کبھی نہ ہو سکے، وہ کتاب خدا کبھی نہ ہو سکے۔ خدا کہہ رہا ہے، کتاب کہہ رہی ہے انہیں دوست نہ بناؤ، یہ ادھر ہی جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔
اگر قرآن کے ساتھ اطرت کو مانے ہوتے تو کبھی ایسی نوبت نہ آتی، چونکہ بہت سے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جو بھی ہادی کے خلاف گیا ہے اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی ہے اور آخرت بھی برباد۔ خدا کے بنائے ہوئے ہادی کے خلاف اس کی عظمت کا جس نے بھی انکار کیا وہ یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں اوپر بھی اس کا مقدر جہنم ہے۔ دنیا نے دیکھا، آپ نے قرآن میں ایک واقعہ سنا ہوگا بلعام ابن باورا کا۔ بلعام ابن باورا جس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت بڑا زاہد علم، خدا نے اس کو اسما کا علم دیا تھا، اسم اعظم کا علم تھا اس کے پاس، اور پروردگار نے پیغمبر سے تاکید کی اس کے حکایت کے بارے میں، واقعے کے بارے میں۔ پیغمبر سے کیا ہے حکایت کی، پیغمبر تاکید کیا کی، کہا رسول آپ اس کا واقعہ لوگوں کو بیان کریں، اس کا بلعام ابن باورا کا، کہ جس کو میں نے اسم اعظم نشانیاں دی تھی، اسم اعظم عطا کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہے کہ بلعام ابن باورا یہ اگر کسی کے لیے دعا کر دیتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی، بد دعا کرتا تھا تو عذاب بھی آتا تھا۔ اسم اعظم کا علم تھا، بہت بڑا زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن جب جناب موسیٰ اپنے قوم کو لے کر کے نکلے اور بعض تاریخ کتاب ملتا ہے کہ فرعون نے اس کو پیسے کا لالچ دیا، یہ معرفت رکھتا تھا، معرفت خدا کی رکھتا تھا اور خدا کے ہادی کو بھی پہچانتا تھا، ایسا نہیں کہ ہادی کو نہیں پہچانتا، خدا کے ہادی کو بھی پہچانتا تھا، لیکن مال کے چکر میں خواہشات نفس کا شکار ہو کر کے یہ نبی کے مقابلے میں نکل پڑا ان کے راستے کو روکنے کے لیے، یا بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ قتل کے ارادے سے، قتل کے ارادہ کیا ہے، لیکن واقعات میں یہاں تک لکھا ہے جس گدھے پہ بیٹھ کر کے یہ نکلا اس گدھے کے اندر پروردگار نے قوت گویائی دے دی اور اس نے کہا ہے بلعام تو اس نبی کے مقابلے میں جاتا ہے جسے تو پہچانتا ہے، ہادی کے مقابلے میں تو جا رہا ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی، اس نے قدم کو آگے نہیں بڑھایا، گدھا تھا، نبی کے مقابلے کے لیے نہیں گیا، گدھا تھا، نبی کے مقابلے کے لیے نہیں گیا، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے اتنا اسے مارا وہ مر گیا، لیکن ہادی کے مقابلے میں نہیں گیا، نبی کے مقابلے میں نہیں گیا۔ میں کہوں گا وہ گدھا ان انسانوں سے اچھا تھا جو نبی کے مقابلے میں نہیں گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد یعنی کم سے کم اس کے اندر نبی کی معرفت تھی، آج مسلمانوں کے اندر ویسی معرفت نہیں ہے، یعنی وہ پہچانتا تھا تو مقابلے میں نہیں گیا، آخر کیا وہ مر گیا، جب مار دیا تو اسے قرآن میں کہا ہے، یعنی پروردگار نے اس بلعام ابن باورا کو جس کو اسم اعظم دیا تھا کہا میں نے اس کو نشانیاں، خدا کہہ رہا میں نے اس کو نشانیاں عطا کی اور میں چاہتا تھا اس کے مقام کو اور بلند کروں، لیکن اس نے دنیا پرستی کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا گرایا، پروردگار کا فامثلہ القلب، اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی، اس کی مثال کتے جیسی، یعنی وہ انسان جو صاحب علم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اسے خدا نے اسم اعظم بھی دیا ہے، لیکن اگر وہ خدا کے ہادی کے مقابلے میں آ جائے، خدا قرآن میں اس کی مثال کتے کے جیسی کرتا ہے، کتے کی جیسی مثال دے رہا ہے کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے، یہ کتے جیسا ہے، تو یعنی خدا اس انسان کو، اس انسان کی مثال کتے جیسی بتا رہا ہے جو ہادی کی معرفت ہونے کے بعد بھی ہادی کے مقابلے میں آ جائے، ہادی کے مقابلے میں آ جائے۔ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی ہادیان خدا کے مقابلے میں آتا ہے وہ کتے جیسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہذا
ہادی کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی معرفت ہونے کے بعد بھی ہادی کے مقابلے میں آ جائے، قتل کا اگر کوئی ارادہ کرے، قتل نہ کرے، قتل کا ارادہ کرے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، تاریخ آپ بہتر جانتے ہیں، جو بھی ارادہ کرے اس کی مثال قرآن کی نگاہ میں یہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہادی کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور اس سے یہ واقعہ ہوا کہ ایک تو انسان جب پستی میں جاتا ہے تو خدا اس کی مثال کتے جیسے بتا دیتا ہے، لیکن ایک کتا اور ہے، ایک کتا اور ہے جو اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا، جس کے لیے قرآن نے کہا یہ غار کے دہانے پر دونوں آگے کے پیروں کو پھیلا کر کے بیٹھا ہے، اور تم سوچتے ہو وہ سب زندہ ہے، خدا ان کی کروٹوں کو بدلتا رہتا ہے، وہ بیدار ہے، مرے نہیں ہے، ہزاروں سال سے، یعنی اصحاب کہف بھی زندہ اور آج تک زندہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھی اگر ایک جانور کتا بن گیا تو وہ کتا بھی اگر ان کے ساتھ وہاں ہے تو وہ بھی زندہ ہے۔ اصحاب کہف بھی زندہ، ان کا ساتھ دینے والا کتا بھی زندہ، یعنی قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، کہا یہ اصحاب کہف زندہ ہے، ان کی کروٹیں خدا بدلتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اصحاب کہف کی، کتے کی زندگی کی تو قائل ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں ہمارا امام زندہ ہے، ایک سلوات پڑھے محمد والے، تو سوال ہوتا کیسے زندہ ہے؟ ہمیں قرآن نے کتے کی زندگی کے قائل ہے، لیکن امام کیسے زندہ؟ لیکن تعجب کی بات یہ ہے، تھا جانور کتا، لیکن جب غار میں اصحاب کہف گئے، نبی کے ساتھ تھا اور اصحاب کہف کے ساتھ تھا، تو وہاں پر نہ وہ بھونکا، نہ رویا، نہ چلایا، یعنی اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے مالک کا پتہ دے دیا جائے۔ کتنا وفادار کتا، کتنا وفادار کتا تھا، نہ رویا، نہ بھونکا، نہ چلایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر مالک کا وفادار کتا بھی ہو جائے تو قرآن میں ذکر ہو جاتا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا نبی کی معرفت ہونی چاہیے، اور اگر آپ غور کریں تو پیغمبر اعظم کی عظمت کو دیکھیں کہ خدا نے رسول کی عظمت میں، جب خدا نے بتایا کہ دیکھو ہادی بنانا میرا کام ہے، تو رسول اسی کو بنائے گا جس کے ماضی کو بھی، حال کو بھی، مستقبل کو بھی وہ مکمل طریقے سے اس کی عصمت کا قائل ہو، جانے گا، پہچانے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور پیغمبر اعظم نے بھی وہ کردار ادا کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے رسول اعظم کے لیے، اگر دیکھا جائے گا اور کیا جائے گا، رسول اعظم کے لیے مبعوث برسالت 40 سال کی عمر میں ہوئے، لیکن 40 سال سے پہلے انہوں نے اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوایا اور اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ لیکن خدا قرآن میں ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ رسول جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے، یہ وہ میرا رسول ہے جس کا ذکر توریت میں بھی ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور اس رسول کو یہود و نصارہ ویسے ہی جانتے ہیں، یا صاحب کتاب توریت و انجیل ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ ویسے ہی پہچانتے ہیں، یعنی ہادیان خدا کو اور خدا کے ہادی کو یہ ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے توریت کب آئی ہے، انجیل کب آئی ہے؟ اتنے 1000 سال پہلے، لیکن وہاں پر بھی اس آخری رسول کا ذکر اس کتاب میں پروردگار نے کیا ہے، اور کہا ہے کہ صرف ذکر نہیں کیا بلکہ یہود و نصارہ اس رسول کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بلکہ یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ رسول آئے تو انہیں پہچان بھی لیا،
انہیں پہچان بھی لیا، یہ اور بات ہے نہیں مانے انکار کیا، لیکن پہچان لیا، رسول کو پہچان لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ رسول کب سے ہے؟ یہ رسول بہت پہلے سے ہے۔ 40 سال کی عمر میں رسول نہیں بنے ہیں، 40 سال کی عمر میں رسول نہیں بنے ہیں، اعلان بعثت ہوا ہے۔ رسول یہ اس وقت سے ہے جب توریت میں ان کی بشارت دی جا رہی ہے، انجیل میں ان کی بشارت دی جا رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب توریت ان کو پہچانتے ہیں، صاحب انجیل ان کو پہچانتے ہیں، یہود و نصارہ ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ 40 سال بعد رسول ہوئے تو میں کہوں گا ان سے بہتر تو وہ یہود و نصارہ ہے، کم سے کم رسول کی معرفت تو رکھتے ہیں، رسول کی معرفت تو رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول کو نہ پہچانے تو وہ رسول کی عظمت کا کیا گراہ کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ لہذا خدا نے جسے ہادی بنایا، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے اپنے بعد کسی کو بھیجا تو پیغمبر اعظم کو بھیجا اور ہادی بنا کر کے بھیجا۔ ان کی عظمت کو اگر دیکھنا ہے تو ہر دور میں اگر ہم خدا کے بنائے ہوئے ہادی کی عظمت کو پہچان نہیں سکتے تو کبھی بھی ہم راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں ہادی کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے رسول کی عظمت کو گھٹانا چاہا۔ کیوں گھٹانا چاہا؟ اس لیے تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا دیا جائے، انہیں اپنے جیسا بنا دیا جائے۔ غلطی اگر ہم سے ہوتی ہے تو ان سے بھی ہوتی ہے، اور خدا نے کہا کہ ہمارا بنایا ہوا ہادی ویسا ہوگا جو نہ ماضی میں غلطی کر سکتا ہے، نہ حال میں غلطی کر سکتا ہے، نہ مستقبل میں غلطی کر سکتا ہے۔ اگر اس چیز کو دنیا پہچان لے تو کبھی بھی دنیا یہ نہ کہے گی کہ رسول ہم جیسے ہمارے مقام پہ آ جائیں، کیونکہ سورہ حجرات میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو، یا لفظ کو بدل کر یوں کہہ دوں، اپنی آواز کو میرے ہادی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ برابر رکھو، بلکہ کہا اس سے نیچی رکھو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا رسول کی آواز سے آواز بلند نہیں ہو سکتی، رسول کے برابر نہیں ہو سکتی، رسول سے نیچے ہونی چاہیے۔ یعنی آپ بلند آواز سے پیغمبر کو بلا نہیں سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو قرآن اتنا احتیاط برتے کہ اپنی آواز رسول کی آواز جیسی تو نہیں کر سکتے تو اپنے کو رسول جیسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جب اپنی آواز رسول کی آواز جیسی نہیں کر سکتے تو اپنے کو رسول جیسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ہادی کی معرفت کو سمجھنا ہوگا، ہادی کو سمجھنا ہوگا۔ خدا نے جسے ہادی بنایا ہے، ہادی ہوتا کیسے ہے؟ کیونکہ پروردگار نے کہا کہ دیکھو جسے میں نے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے وہ تمہارے درمیان جو شریعت لے کر کے آیا ہے، میرا ہادی بھی معصوم ہے، لہٰذا اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کتاب لے کر کے آیا ہے وہ کتاب بھی معصوم ہے، اس سے بھی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا قرآن بھی ہادی ہے، رسول بھی ہادی ہے، لہٰذا اگر آپ نے قرآن کی عظمت کا اقرار کیا، رسول کی عظمت کا اقرار نہ کیا تو گویا آپ نے رسول کو قرآن سے گھٹا دیا۔ لہٰذا قرآن وہی ہے جو رسول ہے، قرآن وہی ہے جو رسول ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن صامت ہے، رسول ناطق ہے، قرآن صامت ہے، رسول ناطق ہے۔ یعنی شریعت کو اگر کتابوں میں دیکھنی ہے تو قرآن دکھتا ہے، اگر مجسم دیکھنا ہے تو رسول دکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
لہذا پروردگار نے بتایا کہ دیکھو میں نے جسے ہادی بنایا ہے، اور یہی وجہ تھی جب رسول کو بھیجا تو کیا کہا؟ رسول سے کہا کہ اعلان بعثت میں سب سے پہلے اپنے اقربین کو بلاؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کو ڈراؤ پہلے اپنے قرابت داروں کو۔ قرابت داروں میں کون ہے؟ بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کو جو سب سے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ سب سے زیادہ قریب قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ بنی ہاشم ہے۔ پہلے رسول نے ان کو بلایا اور کہا پہلے انہیں ڈراؤ، پہلے گھر سے تبلیغ شروع کرو۔ اور جب رسول نے ان کو بلایا تو مدد طلب کی ہے انہی اقربین میں سے، اور کیا کہا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے؟ کون ہے تم میں سے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے؟ مولا کائنات کے 10 برس کا سینے کھڑے ہوئے، بٹھا دیا، دوسری مرتبہ کہا، کھڑے ہوئے بٹھا دیا، تیسری مرتبہ کہا، پھر کہا یا رسول اللہ، پھر بٹھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو رسول نے وہاں پر کہا علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ 3 لفظ ہے، میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ۔ یعنی جب 3 بار مدد کے لیے علی نے کہا تو رسول نے علی کی مدد کو قبول کیا اور یہ کہا تو میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ خصوصی مجمع ہے نا، تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بدعت کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر مدد لینی تھی تو اللہ سے مدد مانگتے، آپ کو مدد لینی تھی تو اللہ سے مدد لیتے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ یا اللہ مدد کہو، یا اللہ مدد کہو۔ آپ کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ اے بھائی اس کام کے لیے رسول کو کہنا چاہیے تھا پروردگار میں تبلیغ کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں تو میری مدد کر۔ لیکن رشتہ داروں کو جمع کر کے کہہ رہے تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ آپ کو کہنا چاہیے، ہم سے کہا جاتا ہے یا اللہ مدد کہو، میں کہوں گا رسول اللہ یہ تو بدعت کہا جاتا ہے، یہ بدعت کی شروعات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اعلان بعثت ہوا ہے، تبلیغ شروع کر رہے ہیں، لیکن شروع کرنے میں آپ انسان کی مدد لے رہے ہیں اور وہ کسی اور کی نہیں، علی کی۔ تو آپ مجھے کہنے دیجئے جب رسول نے دین کا آغاز ہی یا علی مدد سے کیا ہے تو بدعت کیسے ہو؟ جب رسول نے دین کا آغاز ہی علی مدد سے کیا، اور اگر علی مدد کرنے کے لیے بڑھے تھے، اگر یہ صحیح نہ ہوتا رسول منع کر دیتے علی تم نہ اٹھو، لیکن رسول کا کہنا کہ کون ہے مدد کرے اور علی کے کہنے کے بعد رسول کا قبول کرنا، لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی شروعات ہی اور تبلیغ کا آغاز ہی علی کی مدد سے ہوا ہے، علی کی مدد سے ہوا ہے۔ تو اب ہم سے کوئی نہ کہے یا علی مدد کیوں کہتے ہو، یا علی مدد کہنا بدعت نہیں، سنت پیغمبر ہے، سنت نہیں، سنت پیغمبر ہے۔ ہم کو سمجھانے سے پہلے رسول سے جا کر کے کہو، انہوں نے تو شروع میں کہا یا علی مدد، اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے ہر مقام پر مدد کی، چاہے جنگ خیبر ہو، خندق ہو، بدر ہو، حنین، جتنی جنگیں ہیں ہر مقام پہ کون؟ علی نظر آ رہے ہیں، علی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب علی اس دنیا سے گئے تو علی نے اپنے بیٹے حسین کو دین کا محافظ بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اسی دین کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے قربانی پیش کر دی۔
لیکن مقتل کے جملے ہیں. آج محرم کی 15 تاریخ ہو گئی اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچ گیا ہے. لیکن مقتل کہتا ہے کہ ابھی یہ قافلہ راستے میں تھا کہ حمید نے کہا کہ عرب کی تپش میں جب یہ قافلہ چلایا نہیں دوڑایا جا رہا تھا، جو بھی بچے ماں کی آغوش سے زمین پر گرتے تھے وہ ناکے کے قدموں تلے آ جاتے تھے. لیکن بیویاں اتنی مجبور کہ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. لیکن میں نے علماء سے سنا ہے، مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، ایک بی بی تھی جس کا نام زینب ہے. کوئی بی بی تو ناکے سے نہیں اترتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی بچہ گرتا تھا آواز دیتا تھا، زینب اپنے کو ناکے سے گرا دیتی تھی. زینب اپنے کو ناکے سے گرا دیتی تھی. آپ کا دل پھٹ جاتا ہے کہ عباس ایک بار گرے بازو قلم ہو گئے تھے. زینب کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، کتنی مرتبہ ناکے سے گرایا یہ تاریخ نے نہ لکھا. اتنا ضرور لکھا جب کوفے کے دروازے پہ پہنچی ہے تو زینب کی پیشانی سے خون جاری تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. جناب زینب نے بھائی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو مصیبتیں برداشت کی ہے، اس کی تاریخ عالم و ادب میں کوئی وہ مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. مقتل کے جملے ہیں، یہ قافلہ چل رہا تھا، اسی اثنا میں جب بچے گر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ ہاتھ سے ظالم کے چھوٹا اور زمین پر گڑ گیا. ظالم نے لاکھ کوشش کی لیکن نیزہ نہیں نکل رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ شمر نے کہا اس کا پتہ مجھے ہے کہ یہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے. تازیانے کو لہراتا ہوا میرے مولا عابد بیمار کے پاس آیا. آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے عابد بیمار بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ تازیانے کھانے کے لیے آمادہ رہنا. مقتل کے جملے ہیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، بابا کے کٹے ہوئے سر کے پاس آئے. ایک جملہ کہا، بابا اب عابد بیمار کی پشت تازیانے کے قابل نہیں ہے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں. سر حسین سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. گھٹ کر کے نہ روئیے، دل کھول کر کے روئیے، کیونکہ شہداء کی مصیبت تو کربلا میں ختم ہو گئی، بیویوں کی مصیبت چالو ہے اور جاری و ساری ہے. مقتل کے جملے ہیں کہ کربلا سے لے کر کے جب یہ قافلہ گیا ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی، میں منزل کی طرف آ گیا، سر حسین سے آواز آئی، میرے سینے پر سونے والی سکینہ ناکے سے بچھڑ گئی ہے. زینب و ام کلثوم نے سنا، سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی بڑھی، تھوڑی دور پہنچی، کیا دیکھا ایک معظمہ بیٹھی ہے جس کی آغوش میں بالی سکینہ ہے. اس طرح باتیں کر رہی ہے جیسے اس عالم مسافرت میں بچی کو کوئی اپنا مل گیا ہو. ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے اس عالم غربت میں بچے کو کوئی اپنا مل گیا ہو. زینب قریب پہنچی، اے معظمہ آپ کا بہت شکریہ، کربلا سے لے کر کے یہاں تک اس کا بابا جب سے قتل ہوا ہے جو بھی اسے ملا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے دامن میں آگ لگا دی، کسی نے سر پہ دستے شفقت نہیں پھیرا بلکہ ظلم ہی کیا ہے. اے بی بی آپ کا بہت شکریہ، کم سے کم آپ نے سر پہ دستے شفقت پھیرا. اے بی بی آپ کا بہت شکریہ، زہرا سے برداشت نہ ہوا نقاب کو الٹ دیا. اے زینب تو نے ماں کو نہ پہچانا. زینب کا دل بھر آیا، اماں آپ اس وقت
وقت کہا جب بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اما آپ اس وقت کہا تھی جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، اما آپ اس وقت کہا تھی جب میرے سر سے چادر چلے تھی، زہرا نے کہا اے بیٹی زینب میں مدینے سے کربلا تک ہر موڑ پر ہر مصیبت میں تمہارے ساتھ تھی، حسین کا ساتھ میری آگوش میں کٹا، شمر کا کل خنجر چلا نظام میں آ ان اللہ علیہ وسلم اور ضم تقوی تسلیم بڑھ کے واسطہ مولانا محمد کی پریشان حال پریشانیوں کو دور کر دے، بڑھ کے واسطہ محمد